آج کی ہماری اس انٹرسٹنگ سٹوری کا نام ہے مسٹر سائیکو۔ تو اب ہمارے ساتھ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں جانیں گے۔ تو آج کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ایسا کرنے پہ احان نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک پرسکون سانس لی۔ نرمی سے آئلہ کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے وہ اس پہ جھکا تھا کرتا وہ اس کے کان کے لوگ کو چھوتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے نرم و ملائم گلابی ہونٹوں کو چومتا ان سے لطف لینے لگا۔ آئلہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ڈرنک تو نہیں کی ہوئی نا؟ رمیش نے بہت حیرانی سے پوچھا۔ اسے جیسے جھٹکا سا لگا تھا احان کی بات سن کر۔ ہاں، میں نے یہ سب اپنے پورے ہوش و حواس میں کہا ہے تم سے۔ تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ آخر ایک عام سی بات تو کہی ہے میں نے۔ احان صوفے پہ بیٹھتے ہوئے نہایت اطمینان سے بولا۔ عام سی بات؟ تمہارے لیے یہ سب نارمل ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ تم ماہر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ایسا خیال بھی کیسے آیا تمہارے دماغ میں، وہ بھی آئلہ کے بارے میں؟ رمیش نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ ریلیکس یار، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو تم؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ احان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آخر کیوں یار، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آئلہ کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو پلیز۔ وہ احان کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ یہ اب صرف اسی کو پانا چاہتا ہے۔ دور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا اسے دیکھ کے کتنا سکون ملتا ہے مجھے۔ جب وہ پاس ہوتی ہے تو اپنا آپ مکمل لگنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ چاہیے وہ مل گیا ہو اور اب کسی چیز کی چاہ نہیں رہی۔ اس سے دور ہونے کے خیال سے ہی میرے دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ وہ میری جانم ہے، میری ہنی بنی، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ احان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دیوانوں کی طرح کہا تھا۔ تو سمجھاؤ اپنے دل کو کہ جس کے لیے یہ پاگل ہوئے جا رہا ہے وہ کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ناممکن ہے اور سراسر غلط بھی۔ رمیش نے احان کی طرف غور دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ محبت کرنا کب سے غلط ہو گیا؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ یار پلیز، تم میرے دوست ہو، میرا ساتھ دو۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم میرے ہی خلاف ہو جاؤ۔ محبت ہو گئی ہے احان عباس کو اور میں اپنی محبت سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اتنی سی بات پہ تم اتنا طوفان کیوں مچا رہے ہو؟ احان نے رمیش کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اب رمیش کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ محبت یا شادی کرنا غلط نہیں ہے لیکن اتنی کم عمر کے بارے میں ایسا سوچنا غلط ہے، وہ بھی تب جب وہ آپ کے پاس کسی اور کی امانت کے طور پر رہ رہی ہو۔ اور ویسے بھی تم نے اس سے جتنی باتیں چھپا رکھی ہیں، اگر وہ جان گئی تو وہ خود تم سے دور ہو جائے گی۔ میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ پلیز۔ رمیش نے بہت فکر مندی سے کہا۔ وہ جانتا تھا احان کو روکنا ناممکن تھا لیکن پھر بھی وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ آج تو تم نے یہ بات بول دی لیکن دوبارہ بھول کے بھی یہ مت کہنا، اور میں کبھی بھی آئلہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں لگنے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ رمیش کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ احان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تو تم آئلہ کے ساتھ بھی وہی کرو گے جو لینا کے ساتھ کیا تھا؟ کیا آئلہ برداشت کر پائے گی؟ وہ تو تمہاری محبت کی شدتوں کو بھی سہ نہیں پائے گی اور تم اسے اذیتیں دینے کا سوچ رہے ہو۔ کیوں اس معصوم لڑکی کی جان لینا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو اسے، جانے دو یار، بہت چھوٹی ہے وہ۔ رمیش نہایت سنجیدگی اور بے بسی سے بولا۔ آئلہ کو لینا کی جگہ پہ سوچ کے ہی سے خوف ہو رہا تھا کیونکہ وہ احان کے پاگل پن اور دیوانگی سے واقف تھا اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔
تم سے کتنی بار کہا ہے کہ لینا کا ذکر نہ کیا کرو، اور لینا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ میرے قریب آنے اور مجھ سے دور جانے میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور جہاں تک میری عائلہ کی بات ہے تو وہ سیکھ جائے گی سب کچھ، میری محبت کی شدتوں کو برداشت بھی کر لے گی اور سکون بھی محسوس کر لے گی۔ لینا کے ذکر پہ ایحان نے بیزار ہوتے ہوئے کہا، جبکہ عائلہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ لینا کے ذکر پہ ایحان نے بیزار ہوتے ہوئے کہا تھا، مطلب تم فیصلہ کر چکے ہو اور اب پیچھے نہیں ہٹو گے؟ رمیز نے خار مانتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب مزید اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، میں عائلہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو اب آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے۔ آگے جانیے کیا ہوا، کیا ایحان عائلہ کے بارے میں سیریس ہے یا وہ بھی لینا